الرحمن الرحیم۔ حالی کی ایک مشہور نظم سنی ہوگی آپ نے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر خشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، یہ جو مرضی کریں یہ تو مشرک ہوتے ہی نہیں ہے۔ یہ آج ویڈیو ایک میں نے دیکھا، جو ایک کوئی اینکر ہیں کامران صاحب کو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ تو بڑے ریلیجیس ہیں لیکن آپ نے وہاں جا کے قبر کے اوپر سجدہ کیوں کر دیا؟ ذرا پرائم منسٹر صاحب کا جواب سنیے۔ میں ایک دفعہ حیران ہوتا ہوں، دیکھیں جو کلمہ گو ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، تو پھر آپ کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر تھے اور آخری نبی تھے، یہ اس کے علاوہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کا کلمہ ہے، یہ اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں، تو آپ نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سجدہ نہیں تھا، یہ رسپیکٹ عاجزی میں، عقیدے میں۔ بابا فرید شکر گج ایک ایسے اللہ کے قریب انسان تھے، ایک ایسے بڑے صوفی تھے جن کو میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ ایک انسان عاجزی میں ان کی چوکٹ پہ لوگ پیر رکھتے ہیں، آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ایک رسپیکٹ، ایک پیار، ایک عقیدے کے اندر آپ ایک ایسا جو ایک اتنا عظیم انسان تھا، جو آج تک لاکھوں لوگ ان کے وہاں جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ ان جیسے بزرگ جو تھے جن کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے، تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سجدہ کیا، یہ سجدہ صرف انسان اللہ کو کرتا ہے۔ ہاں عقیدے میں اس کو بوسہ دیا وہاں جدھر ان کی چوکٹ تھی، یہ میں اللہ کے ایک عظیم انسانوں میں سے سمجھتا ہوں، اور یہ آؤٹ آف ریسپیکٹ اور عاجزی۔ دیکھیں اللہ کو سب سے اللہ کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز انسان میں پسند ہے وہ ہے عاجزی۔ جو سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے وہ ہے تکبر۔ تو یہ جو صوفیزم ہے، اس کی بیسس یہ ہے کہ انسان اپنی میں ختم کرتا ہے، تو یہ ایک وہ سائن ہوتا ہے۔ سجدہ نہیں کیا، عقیدت میں کیا، اور سجدہ نہیں کیا، ان کے چوکٹ کے اوپر ایک بوسہ دیا سکے۔ جی عمران صاحب، اتنے ریلیجیس لوگ حیران ہے، ویسے خاص طور لبرلس جو ہے نا وہ بڑے حیران ہے کہ آپ اتنے ریلیجیس ہو گئے، یہ کب سے ہوا؟ شروع سے تھا یہ؟ دیکھیے یہ وہ اصل چیز ہے جو امت مسلمہ کی آج ذلت اور خواری کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ان کو کلمے کا مطلب نہیں آتا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو پرائم منسٹر بن گئے ہیں لیکن کلمے کا مطلب نہیں آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ رسپیکٹ کہتے ہیں، نہیں سجدہ نہیں کیا، پھر کیا کیا تو نے؟ وہ جو ماتھا ٹیکا، ہاتھ نیچے ٹیکے، گھٹنے نیچے لگائے، تو پھر سجدہ اور کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ اللہ کے بندو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ محبت اور عقیدت کے اندر چوکھٹ کو، تو یہ جو ہندو اپنے محبت اور عقیدت میں جا کے چوکھٹوں کو چوم رہے ہیں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں، اور کس کو شرک کہتے ہیں؟ پھر دیکھیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، وہ اللہ کے بندے عاجزی اللہ کے سامنے کرو۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ آپ بتوں کے سامنے جا کے سجدے کرو، قبروں کے سامنے جا کے سجدی کرو۔ یہ تو آپ نے اپنے، وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو نے تو اپنا عزت دار ماتھا ڈا کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے دکھا کے ذلیل کیا اپنے آپ کو، اور اسی وجہ سے کوئی خیر نہیں آ رہی۔ اندازہ لگائیے، حالانکہ کتنے مخلص نظر آتے تھے، لیکن ایمان عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ظاہری بات ہے شرک اللہ کو گلی ہے۔
اور ان کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بھی ویڈیوز ہیں، یہ جنتی دروازے سے گزر رہے ہیں، کبھی کبھی وہ امام نظامن بنوا رہے ہیں اپنی بازو کے اوپر جا کے یا علی مدد والا، ہر جتن کرتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرو، کسی اور کو پکارے نہ لگاؤ، رکوع اور سجدے نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں سر بلند کریں گے، ہم تمہیں عزت سے نوازیں گے، تمہیں دنیا میں۔ یہ ہے بھائی سجدہ تعظیمی کی تباہ کاریاں، ان علماء نے اس راستے کو کھولا ہے۔ اگر یہ علماء، یہ مشرک مفسرین اس طرح کی تفسیر نہ کرتے، سجدہ تعظیمی کا لفظ استعمال نہ کرتے کہ سجدہ تعظیمی ہوا تھا جو پورا خاندان یعقوب سجدہ ریز ہو گیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، کہتے ہیں سجدہ تعظیمی تھا اور یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی رضا کے عین مطابق ہوا ہے، تو یہ تفسیر لکھ دی محمد حنیف نے اور سعید احمد نے مل کے یہ تفسیر کی کہ یہ سجدہ ریز ہو گئے پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ یہ حال ہے ان علماء کا۔ جب ان بے ایمانوں نے فتوے دیے تو عوام نے سجدے شروع کر دیے، اب جب عوام سجدے کرتی ہے یہ کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو، تو اس سے بڑی اور فریبکاری کیا ہے، اس سے بڑی اور کافری کیا ہے؟ تو لہٰذا محمد حنیف کا، سعید احمد کا، انیس الدین کا، منور سلطان کا، رفعت نواب کا، محمد حنیف کا، خلیل الرحمان کا، عمران خان کا ایک ہی کنسیپٹ ہے اس سجدے کے بارے میں، ایک دماغ ہے، فلسفہ ایک ہے، اور سارے کے سارے یہ بے ایمان مشرک ہیں اور بے ایمان اپنے شرک کو مان نہیں رہے ہیں، اور جس چیز کو شرک کہتے ہیں وہ انبیاء کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے اس طرح کیا تھا، کہو بے ایمانو تم کرو گے، کہیں گے ہم نہیں کریں گے، یہ شرک ہے۔ تو اس طرح کا ان کا دماغ پھر گیا ان سرفروں کا، اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو نکالے ہوئے۔